بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں ہم اور ہماری نماز اور ہمارے خیال کیا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اتنے خیال کیوں آتے ہیں، اور یہ نماز کے ٹائم لگتا ہے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ نماز سے پہلے شاید اتنے خیال نہ ہو جتنے نماز کے ساتھ آتے ہیں۔ حالانکہ وہ کم ہونے چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت اپنے رب کے سامنے حاضر ہیں۔ لیکن بات یہ ہے دراصل کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اپنے دماغ کے ساتھ نہیں۔ اگر اپنی باڈی کے ساتھ اپنے دماغ کو بھی کنیکٹ کر لے تو خیال کی جو روح ہے وہ شاید کم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی۔ ہم نے ایسی بہت سے اصحابہ کے قصے پڑھے ہیں جن میں کہتے ہیں کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی اور انہیں پتہ ہی نہیں لگا۔ ایسے ہی ایک اور قصہ ہے صحابی کا کہ انہوں نے جب نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی تو انہیں سانپ نے کاٹ لیا، لیکن انہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قصہ بہت ہی مشہور ہے کہ انہیں جنگ کے دوران ایک تیر لگ گیا، اور تیر اتنا گہرا لگا کہ وہ نکالنے پر بہت تکلیف کر رہا تھا۔ جب بھی ڈاکٹر اس کو نکالتے تبھی بہت درد محسوس ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رکو، میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، تب تم یہ تیر نکالنا۔ چلے خیر، ان کی تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ان تک، کیونکہ ان کی تربیت اتنی اچھی تھی اور ان کی پریکٹس بھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت کی تھی۔ لیکن ہم اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں یہ بھی تو دیکھا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں، نماز کے ساتھ اگر ہم اپنے دماغ کو نہیں لگائیں گے تو نماز میں وہ بات کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ ہم زبانی تو ضرور پڑھیں گے لیکن ہمارا مائنڈ وہاں نہیں ہوگا۔ جب مائنڈ وہاں نہیں ہوگا تو کونسنٹریٹ خود ہی نہیں ہو پائے گا۔ جب تک جہاں بھی مائنڈ اپنے آپ کو کونسنٹریٹ نہ کر لے تب تک وہ کام صحیح سے انجام دے ہی نہیں سکتے، اور یہی بات ہماری نماز کی ہے۔ خیر چلے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اس چیز سے پریشان بھی ہے کہ نماز میں خیال کیوں آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو ایسی پڑھتے ہیں کہ جیسے بس اپنے سر سے ایک بوجھ اتار دیا، اور اکثریت تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، اکثریت تو نماز پڑھتی ہی نہیں۔ یہ حال ہو گیا کہ جیسے یہ کوئی بہت غیر ضروری چیز ہے جسے جب دل چاہا کر لیا اور نہ دل چاہا تو نہ کیا۔ دیکھیں، پہلے تو نماز کی پابندی کرے اور اس کے بعد اپنی نماز کو سدھارنے کی کوشش کرے، نہیں تو اگر نہیں سدھاریں گے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ دیکھیں، یہ ہمارا اور اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اگر خالق سے تعلق ہی نہ جڑ پایا، ان سے کانٹیکٹ ہی نہ ہو پایا تو اپنی دل کی بات کیسے بتائیں گے، کیسے سنائیں گے، اور کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ ان کی تو نماز ایسی نہ تھی، ان کے تو دھیان ایسے نہ تھے۔ چلے ایسے نہیں ہو سکتے، کچھ تو کوشش کیجئے اسے سدھارنے کی۔ ہم آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں اسے کرنے کو اور آپ بھی کریں، کہ جب نماز کے لیے وضو کر کے آپ اپنے مصلی پہ جائے تو چند منٹ کے لیے وہیں کھڑے ہو جائے اور اپنے کانوں کو محسوس کرے، چھو کر اپنے ہاتھوں سے جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور محسوس کرے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کم سے کم ہم اس ایکسرسائز کو 1 منٹ کے لیے تو ضرور ہی کریں، اگر ٹائم ہو تو 5 منٹ۔ اور دیکھیں، ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس بس ٹائم نہیں ہوتا، الٹ پلٹ نماز پڑھی اور بھاگ لیے۔ یہ نہ کرے، کیونکہ اگر یہ کریں گے تو کبھی ہم سدھار کی طرف نہیں جائیں گے، اور سدھار کی طرف جانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، کہ پھر سے وہ غلطیاں نہ دہرائے۔ اور جب ہم دنیا کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو کم سے کم وہاں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جب ہم رب العالمین کے سامنے جا رہے ہیں تو وہاں بس ایسے ہی چل دیے خیالات کے ساتھ،
آپ کو سپوز کریں آپ کو کسی منسٹر سے ہی ملنا ہو، چلے چھوڑ دیں آپ پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں، آپ کسی منسٹر سے ہی ملے تو وہاں دیکھیں کتنا اہتمام کرتے ہیں، سوالات تیار کرتے ہیں اور اتنی یہاں تک کہ ڈریسنگ کا بھی دھیان رکھتے ہیں اور بولنے کا بھی دھیان رکھتے ہیں۔ لیکن جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو کسی بھی چیز کا ہم خیال ہی نہیں کرتے، بس رینڈملی اور دنیا کے خیال لے کر نماز میں چلے جاتے ہیں۔ اس پر بھی سوچا کریں، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا۔ دیکھیے نماز ایک ایسی چیز ہے جو اپنے بندے کو اپنے خالق سے ملاتی ہے، بندہ اپنے خالق سے ملتا ہے، اپنے کریٹر کو محسوس کرتا ہے، اور جب وہ کریٹر کو محسوس کرتا ہے تو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اور نماز ایک پوری دعا ہے، نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ہم نے اس کو یوں ہی رٹا رٹایا پڑھ دیا اور چلے گئے۔ دیکھیں نماز وہ چیز ہے جو ہمیں نبیوں کی زندگی کے دیکھیں نماز وہ طریقہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اس وقت ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور اگر ہمارا دھیان ادھر متوجہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہماری ہی سائیڈ متوجہ رہے گی، اور ہمارا دھیان اگر ادھر سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ ہم سے ہٹا لیں گے۔ اور دیکھیں یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ ہم اسے ایک ویڈیو میں کور کر ہی نہیں سکتے، ہم اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی بات کریں گے، ہم نماز کے ٹاپک پر کئی ویڈیو لائیں گے۔ یہ تو آج شروعات کا ایک چھوٹا سا ہم نے آپ کو ٹرک بتایا ہے، اسے یوز کیجئے۔ دیکھیے آج کل نالج کا ٹائم ہے، جسے بھی دیکھے بس نالج اکٹھا کرنا ہے، اور اتنا اکٹھا کر لیا کہ ہم اچھی باتوں کے بوجھ کے تلے دب گئے، اور اچھی باتیں ہمارے اوپر ہو گئی اور ہم نیچے۔ اچھی باتیں اکٹھی تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اگر علم کم بھی ہو اور عمل زیادہ ہو تو وہ بینیفٹ دیتا ہے، نہ کہ نالج اکٹھا کر لیا اور عمل کچھ نہ کیا۔ عمل کرے تو ہر چیز بینیفٹ دے گی آپ کو انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھنا، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا، اور نماز کا تو سب سے زیادہ خیال رکھنا۔ اور ہماری ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک کرے، سبسکرائب کرے، اور اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کرے۔ اللہ حافظ۔